امام اہل سنت نے کہا نہیں تھا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ دکھ کی بات یہ یاد کرتے ہی کوئی نہیں، اب تو ہم پڑھتے ہیں یاد نہیں کرتے۔ پڑھنے میں اور یاد کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں نا کوئی شخص حاضر ہوا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت پریشانی بڑی ہے، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا سنگیا روز اللہ دی بارگاہ 100 بار استغفار کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے جملہ یاد رکھنا ہے، 100 بار استغفار کرنی ہے۔ ظاہر جی پریشان تھا، پتہ نہیں کہاں گیا تھا، جہاں کہیں گیا ہوگا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوگا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو استغفار ہے یہ کوئی چھوٹا وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے، شرط یہ ہے کہ کسی کو کرنی آتی ہو۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری کی بارگاہ میں کوئی بندہ حاضر ہوا، آکے عرض کی حضور تسبیح کہوں کہ استغفار کروں؟ آپ نے فرمایا تسبیح کی بڑی شان ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بڑی شان ہے تسبیح کی، لیکن اتنی بات یاد رکھنا اگر کپڑے گندے ہوں تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے تو استغفار زیادہ کیا کر۔ جتنے احباب آئے ہیں نا دعا کے لیے، جی دعا کریں یہ ہے، دعا کریں وہ ہے، دعا کریں یہ ہے، دعا کریں وہ ہے، اب روز 100 بار استغفار کیا کریں اللہ کی بارگاہ میں، دیکھیں ہاں رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں۔ لیکن اتنا یاد رکھنا استغفار بدماشوں والی نہ کرنا ہے۔ ہاں جی، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی بڑی مشکل ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، ہم کہتے ہیں ماں جی 1.25 لاکھ باری آیت کریمہ پڑھو، وہ 1.25 لاکھ باری پڑھ کے پھر آ جاندی، وہ پیر صاحب کچھ بھی نہیں ہویا۔ تو میں کہتا ہوں اماں جی تسی اے سی لا کے سامنے لاچیاں رکھ کے ہیں جی کلین تے بیٹھ کے گپا مار دیاں پڑھیا، کوئی کوئی حضرت یونس علیہ السلام اور پڑھو ہم ویکھو کام ہوندا کہ نہیں ہوندا ہے۔ اس طرح تو نہیں ہوتا جیسے ہم کرتے ہیں۔ دیکھو نا حضرت جی قبلہ حضرت بیٹھے ہیں، قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، جو انبیاء ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ جو فرشتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو کیا حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا ان کو، لیکن کیا عرض کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، اور اپنے لیے کیا کہتے ہیں انی کنت من الظالمین۔ دیکھو نا اس طرح کام بنتے ہیں، جیسے ہم کر رہے ہیں اس طرح تو نہیں ہوتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، آپ کو بھی پتا تھا، لیکن کیا کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جیسے ہم کرتے ہیں ایسے نہیں ہوتا۔ بارہ شاہ صاحب نے کہا تھا حضرت، آپ فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز بخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وہاون تے قرب حضور پاون۔ حضرت ہیں ہم بدماشوں والی استغفار کرتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ استغفار کو تھوڑا سا خود پہ تاری بھی تو کرنا نہیں، پھر دیکھ طاقت کتنی ہے اس میں۔ تو آپ نے فرمایا روز 100 بار استغفار کرنی ہے۔ تو ظاہر ہے جی پتہ نہیں کہاں گیا تھا، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ بتایا تھا۔ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں تو کنی زیادہ باری پڑھی ہے تو کھ نہیں ہویا، تو 100 بار نہ کی ہونا۔ آپ نے فرمایا تو صرف پڑھی ہے میں تینوں کرنا لو کہنے ڈے۔ یہ پڑھنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ ایسے بھی پڑھ دیں گے نا ہو تو جائے گا جی، ذکر محبوب ہے، یہ قبول ہی قبول ہے، یہ قبول ہی قبول ہے۔ لیکن اگر تو غفلت سے بھی پڑھے تو قبول ہے، تو پھر ذرا تو محبت سے پڑھے گا تو پھر اس لیے کوشش کرو جب بھی پڑھو محبت سے پڑھو۔ امام اہل سنت نے اس جانب توجہ بھی دلائی ہے۔ اور فرماتے ہیں درود پڑھنے والے درود پڑھنے سے پہلے صرف ایک بار سوچ تو درود پڑھ کے نہیں پھرا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریب۔ جی 1400 سال پہلے کس کو پتا تھا جی ہم نے بھی آنا ہے؟ ہم تو کسی کے واموں گمان میں بھی نہیں تھے، لیکن قربان جاؤں تب بھی محبوب اپنا سر انور نکیلے پتھروں پر رکھ کے ہمارے لیے آنسو بہایا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن اترا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے محبت کے ساتھ حضرت۔ اور قبلہ آپ کو پتہ بزرگوں کی اپنی باتیں ہیں۔ میرے پیر و مرشد نا پنجابی سپیکر تھے، وہ پنجابی میں گفتگو فرمائے۔ اللہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن میں اصل میں پھنس گیا ہوں جی، کوئی کہتا ہے پنجابی جی کر، کوئی کہتا ہے اردو میں کر، میں ڈور چھوڑ دیتا ہوں مالک پہ جس رنگ میں وہ رکھے حضرت۔ آپ پنجابی سپیکر تھے حضرت، آپ حضرت بڑی کمال بات آپ فرمایا کرتے تھے وہ سنگیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر۔ چٹھی تو مراد ہے والی چٹھی نہیں، چٹھی
چٹھی تو مراد ہے روز ایک باری انہوں نے دلوں یاد کریا کر. اب فرمایا کرتے تھے روز ایک چٹھی مدینہ پاک پہ دیا کر. تو جس سنگی کو آپ حکم فرما رہے تھے نا وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت پھر کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا کسی داتے جواب آئے گا. اور کبھی تو صاحب پوچھیں گے, کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے, اور کبھی تو ہے ہی نہیں جی, تو چٹھی بھیج اسے تو نہیں جواب آئے گا. یہ شاید حضرت کی نظر سے کتاب گزری ہو, شاہ صاحب علماء کثیر تعداد میں ہیں, منظور احمد شاہ صاحب جامعہ فریدیہ سائی والا مدینہ الرسول, بڑی خوبصورت کتاب ہے حضرت. اس میں حضرت نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے کوئی مرید تھے تو ان کے حوالے سے حضرت لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ حج کر لیا, حاجی واؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ, مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل, ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ, میری خاک یا رب نہ برباد جائے, پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. ہم دنیا داروں کو کیا پتا حضرت مدینہ کیا ہے؟ اگر پوچھنا ہو تو پھر حضرت بلال سے پوچھو, اگر پوچھنا ہو تو مولانا جلال الدین رومی سے پوچھو حضرت, وہ تمہیں بتائیں گے کہ مدینہ پاک ہے. بہرحال موضوع بدل جائے گا, میں اس لیے واپس آتا ہوں حضرت. وہ کہتے ہیں حج کر لیا تو کہتے ہیں مدینہ طیبہ اللہ نے ہوٹل بھی مسجد نبوی شریف کے بالکل قریب عنایت کیا. کہتے ہیں ہم بیٹھے اپنے کمرے میں دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے, کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا, فرماتے ایک بلی اندر آ گئی. کہتے ہیں ہم نے بڑی محبت کا اظہار کیا, بھئی شہر محبوب کی بلی ہے, یہاں پیدا ہوا ہے, پیدا ہوئی ہے, یہاں اس نے مرنا ہے, اس پہ ٹیگ لگا ہے مدینے کا. کہتے ہیں ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا. اس وقت تو بظاہر کچھ نہیں تھا. کہتے جو روٹی ہم کھا رہے تھے اس میں سے ہم نے ایک نوالا بلی کو پیش کیا. کہتے اس بلی کی بھی شفقت اس نے قبول کر لی. کہتے اگلے دن پھر آئی, تیسرے دن پھر آئی, چوتھے دن پھر آئی, پانچویں دن پھر آئی, چھٹے دن پھر آئی. کہتے وہ جو سیاسی شخصیت آئی تھی نا ہمارے ساتھ کمرے میں, ایک پاکستان سے آئی سیاسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی. اب پتہ نہیں شاہ صاحب نے ان کا نام کیوں نہیں لکھا, اس میں کوئی حکمت ہوگی جو نہیں لکھا انہوں نے. کہتے انہوں نے کیا ہوا, انہوں نے مدینہ پاک کی بلی سے دل لگا لیا, اور جاتے جاتے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بلی میں نے پاکستان لے کے جانی. امبیسی سے امبیسی فون ہوا, یہ بلی لے کے جانی ہے. اجازت مل گئی, پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی گئی. ایک انہوں نے آرڈر پہ بڑا زبردست سا پنجرہ بنوایا بلی کے لیے. اب شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ جس دن صبح پاکستان کے لیے روانگی تھی نا, جب رات کو سوئے نا تو یہ دو آنکھیں بند ہوئی اور اندر کی کھل گئی. اور یاد رکھنا حضرت جی, یہ اندر کی تب بھی کھلتی ہے جب یہ دونوں حرام پہ بند ہوتی ہیں. جتنی دیر دونوں حرام پہ بند نہیں ہوگی اتنی دیر اندر کھلے گی بھی نہیں. اور یاد رکھنا یہ والی دو آنکھیں نا, یہ دیوار کے آگے نہیں دکھاتی, لیکن قربان جب یہ اندر والی کھلتی ہے نا تو یہ زمین پہ کھڑا کر کے اور شیلائی بھی دکھاتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر خدا سے طلب, کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں, یہ بہت آگے دکھاتی ہے. اور میں یہاں بطور دلیل حضرات القدس حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ لکھی جانے والی کتاب امام بدر الدین سرہندی نے اس کتاب کو تصنیف کیا تھا. اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ شب برات کی صبح تھی اور حضرت اپنے حجرہ خاص میں جلوہ گر تھے. آپ کی بی بی صاحبہ آ گئی, رنگ زرد, بڑی گھبرائیں. آپ نے پوچھا تجھے کیا ہوا, تو بڑے سادے سے انداز میں کہتی ہیں میں نے سنا ہے کہ اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس کا انتقال ہونا ہے اس کا نام لوح محفوظ سے کٹ گیا ہے, تو میں اس لیے پریشان ہوں, پتہ نہیں میرا نام لکھا ہوا ہے کہ کٹ گیا. تو ہم مسکرائے. آپ نے فرمایا بھی تجھے پتہ ہی نہیں تیرا نام لکھا ہے یا کٹ گیا ہے, پھر بھی تیرا یہ حال ہے, ذرا اس بندے کو بھی تو دیکھ جسے لوح محفوظ پہ اپنا نام کٹا دکھائی بھی دے رہا ہے. جب یہ اندر کی آنکھ کھلتی ہے نا تو پھر یہ بندے کو بڑا کچھ دکھاتی ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر خدا سے طلب, لیکن کون کرے, مجھے دو ہی شیمہ پیچھے سے دوڑ لائی, یہاں پیسہ تو یہاں بڑھی. اسی لیے اقبال نے کہا بھی تھا نا وہ شیطان کی مجلس شورا, اس میں وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین, مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں نے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں نے.
بس لگ گئے ہیں سارے، بھول گئے حضرت جی۔ پھر اقبال کہتا ہے بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور چلیا کیا تجھے ہم نے صرف بچے پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر بچے پیدا کرنا کمال ہے تو پھر بچے تو کتی کے گھر میں بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر کھانا کھانا کمال ہے تو بھینس تجھ سے ڈبل زیادہ کھا رہی ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال حضور نبی علیہ السلام کی غلامی ہے، اس لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال موضوع بدلے گا، میں نے کوشش کرنی ہے آج جو موضوع ہے موضوع پہ رہوں گا۔ وہ کہتے ہیں اجازت مل گئی، وہ جس دن صبح روانگی تھی نا پاکستان کے لیے، مدینہ ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ پاکستان فلائٹ تھی، تو لکھا ہے کہ وہ جو سیاسی شخصیت سوئے نا، دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی، تو دیکھتے کیا ہیں کہ ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے ہیں میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اب فرما رہے ہیں حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جائے، ہماری بلی نہ لے کے جائے۔ آئے آئے وہ لکھا ہے شاہ صاحب نے اس میں کہ وہ جو سیاسی شخصیت تھی وہ خواب ہی میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں، تو آگے سے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے کس طرح اجازت دوں؟ 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے، وہ ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور کرم فرماؤ نہیں تے مدینہ چھڑو جانا جو چلیا۔ بلیاں روئیں تو ان کو بھی نوازتے ہیں، تجھے نہیں نوازیں؟ لیکن یہ تو بتا تو رویا کس دن ہے؟ تیرا کام نہیں بنا تو نے سود لے لیا، تیرا کام نہیں بنا تو نے رشوت لے لی، تیرا کام نہیں بنا تو نے دودھ میں پانی ڈال دیا، تیرا کام نہیں بنا تو نے کیمیکل والا دودھ بیچنا شروع کر دیا، یہ تو بتا تو نے کس دن ان کی بارگاہ میں عرضی پیش کی؟ چلیا کبھی کر کے تو دیکھ۔ اور میں نے ایک درویش سے یہ سبق سیکھا تھا، میں تو جہاں جاتا ہوں میں سناتا ہوں سب کو، کیا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربیدہ۔ کبھی میں قبلہ جی آپ کو پتہ ہے علماء کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرا بھی ایک دور تھا حضرت جب میں ایم فل کر رہا تھا حضرت جی، آپ کو پتہ ہے ہماری مسجدوں میں جو علماء کے وظیفے ہیں، آپ کے علم میں کسی سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، ظلم ہے، بلکہ ظلم کی جو ہے نا انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ لیکن قربان جاؤں جی ان علماء، ان کو 70 توپوں کی سلامی ہے، یہ اتنے مشکل حالات میں پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، بہت سخت حالات ہیں اور ان کی بڑی قدر کرو پتہ، یہ بہت سخت حالات میں جو ہے نا یہ سلسلے کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک شادی آ گئی حضرت مجھے، تو آپ کا تو مجھے نہیں پتا پر ہمارے وہاں یہ رواج ہے کہ وہاں کاپیوں پہ لکھا ہوتا ہے اینا گھر دا گھر تے اینا وعدہ۔ اب وہ تھا مہینے کا جیب میں بازار تھا کچھ نہیں، اب اللہ نے بڑا فضل کر دیا ہو، مت کو اس گل دا دوجا مطلب لگے بھائی ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا کوئی نہ اٹھے ہے، جنہ ہوتا تو میں کہنا وارو واری آئی ہو سارے، اللہ کا بڑا فضل، اللہ نے بے نیازی عطا کر دیا۔ اب شادی کھانی تھی جی، بڑی پریشانی تھی، گھر کا گھر بھی دینا ہے تو نال وعدہ بھی دینا ہے۔ بہرحال میں جمعہ پڑھا کے نا دوران سلام اتنی پریشانی غالب تھی، میں نے خیال کیا وہ جو فلاں دوست ہیں نا ان کو جا کے کہتا ہوں حضرت اتنا کر دے اسنا دے دیں، جب سیلری آئے گی تو میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ پھر دل میں خیال ہے نہیں انہوں نے کہنا، انہیں پورے سیالکوٹ جا کر رولا پڑا مصباحی صاحب نے میرے کو پیسے دے دے، پھر ایک اور بندہ میں نے کہا نہیں، بہرحال ایک بندے پہ ڈن ہو گیا، سلام پڑھ دیا، دعا ہو گئی، لوگ لائن میں لگ گئے حضرت ملنے کے لیے، تو کیونکہ میں نہیں لیتا کسی سے بھی حضرت، وہ ایک بندہ لائن میں لگا تھا تو حضرت اس سے جتنے پیسے رول ہو سکتے تھے نا، جتنے پیسے اس سے رول ہو سکتے تھے اس نے کر کے نا جب سلام لی نا اس میرے ہاتھ میں چھوڑنا چاہے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا ایک ہی میں نے کسی کو پیسے لینا، تو میرے کان میں کہتا ہے حضرت آج نہ کرو، آج لوڑ بھی تے ہے نا،
آج نہ کرو آج لوڑ بھی تیار. میں تو حضرت جی وہ سختی کی کیفیت تھی، میں ہوں اس کو کتنا پتا مجھے لوڑ ہے. بات تو یا میری ہے یا اس کی ہے یا میری سرکار کی ہے، یہ بیچ میں کدھر سے آ گیا حضرت. بہرحال میں نے حضرت جی پکڑ کے جیب میں ڈال دی. گھر گیا، دوپہر کا کھانا کھایا. دل میں خیال آیا چل بھائی اس کے پاس چلے اور اس کو جا کے کہیں بھائی میری مشکل آسان کر، جب اللہ معاملہ کرے گا تو لے لینا. پھر دل میں خیال آیا یار وہ بھی تو دے کے گئے ہیں. پھر دل میں خیال آیا 100 ہوگا 200 ہوگا 500 ہوگا یا 1000 ہوگا. لیکن قربان جاؤں جب اپنی جیب سے نکال کے دیکھے گھر دا گھر بھی سے نال وعدہ بھی آیا پھر کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. اس لیے میں کہتا ہوں حضرت آج امت روحانی طور پہ حضور نبی علیہ السلام سے بہت دور چلی گئی ہے، بہت دور چلی گئی. اس لیے پتر جتنے بچے بیٹھے ہو، جتنے بڑے بیٹھے ہو، جتنے بزرگ بیٹھے ہو، نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو، آپ پہ درود پاک پڑھا کرو. جتنا پڑھا جا سکے حضرت اتنا پڑھا کرو. روز ایک چٹھی مدینہ پاک روز ایک بھیجو. کسی کا تو جواب آئے گا، جس کا جواب آ گیا پھر بلے بلے ہے. اس لیے روز سارا کچھ ہے حضرت، بس کچھ نہیں ہے. ایک یقین نہیں، بے یقینی ہے حضرت، کیونکہ جو کچھ کرے گا وہ یقین کرے گا. بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں حکم شیخ سے مجاہدے کر رہا. بھائی مجاہدے تو کرنے پڑتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے میں نے متواتر 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن پاک پڑھا ہے. آپ کیمیہ سعادت پڑھے، احیاء العلوم پڑھے، مکاشفۃ القلوب پڑھے. آپ دنگ رہ جائیں گے ہمارے بزرگوں نے کتنی محنت کی ہے. حضرت جناب سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے 14 سال ہو گئے 40 سال ہو گئے میرا دل کر رہا ہے میں اخروٹ کے اوپر شہد لگا کے کھاؤں. 40 سال ہو گئے اپنی خواہش سے لڑ رہا ہوں. اخروٹ بھی حلال شہد بھی حلال، لیکن بڑی بڑی محنتیں کی ہیں حضرت ان لوگوں. ایویں نہیں پھر کسی نے کہا تھا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، بڑا بڑا کچھ کیا حضرت ان بزرگ. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کبھی بڑا بڑا کیا حضرت. بابا صاحب فرماتے میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے. اب فرماتے مجھے پیاس لگ گئی. بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہیں جن کی ساری زندگی اپنے نفس سے نہیں لگی ہے، مخالفت نفس کے مشن پہ رہے ہیں. زہد الانبیاء بابا صاحب کا لقب ہے. اب فرماتے میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا ہے نہیں پانی. اب فرماتے میں پھر عبادت میں مشغول ہو گیا. اب فرماتے تھوڑی دیر بعد نہ میں نڈھال ہو گئے، ذوق غالب آ گیا. بابا صاحب فرماتے میں سمجھ گیا نہیں فرید پانی تو پینا ہی پینا. اب فرماتے میں اٹھ کے پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. یہ والا دور تو نہیں ہے کہ گھر گھر پانی ہے حضرت. اب فرماتے بڑا فاصلہ طے کیا، ایک قصبے میں پہنچا. میں نے کہا اگر قصبہ ہے تو پانی بھی ضرور ہوگا. اب فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں ایک کنواں ہے، لیکن کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ چرخی ہے نہ ڈول ہے نہ رسی ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے آگے جا کے دیکھا کہیں کنواں خشک تو نہیں ہے، لیکن اب فرماتے ہیں جب دیکھا تو کنواں خشک نہیں تھا، پانی تھا لیکن پانی نکالنے کے لیے کچھ نہیں تھا. بابا صاحب فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. یہ تصور کر کے جو کنویں کے پاس لے کے آیا آگے بھی بندوبست وہی کرے گا. وہ لوگ ہماری طرح نہیں تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے لگ پڑے. اب فرماتے ہیں میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا، کیا دیکھتا ہوں یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا. بابا صاحب فرماتے جیسے آ کے میں نے کنویں میں دیکھا نا انہوں نے بھی دیکھا. بابا صاحب فرماتے میرے دیکھنے سے تو ہوا کچھ نہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. بابا صاحب فرماتے میں بڑا حیران ہوں، میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. بہرحال آپ فرماتے ہرن پانی پی رہے تھے، میں بیٹھا تھا. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کھلا دشمن ہے جی، وہ کہیں سے وار کرنے سے باز نہیں آتا. بابا صاحب فرماتے اس نے مجھ پہ بھی وار کیا، وسوسے سے ڈالے. کہتا ہے فرید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہا ہے بندے تجھے سونا بنایا ہے. یہ ہے سونا پن. تو آیا تیرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے ان کے لیے پانی اوپر آ گیا. مرید ہے تو چشتیوں کا، کتب صاحب شیخ ہیں، غریب نواز دادا شیخ ہیں، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین پردادا شیخ ہیں. یہ ہے تو، لیکن کوئی نگاہ شیخ تھی، اللہ کا فضل تھا.
اب فرماتے اس کا وار کام نہیں کر سکا، میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کو دفع کیا۔ اب فرماتے میں پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ اب فرماتے ہرن پانی پی کے چلے گئے، پانی اوپر ہی تھا، میں نے کہا چل فرید تیرے لیے نہیں آیا، پانی تو اوپر ہی ہے نا، چل تو بھی پی لے۔ لیکن بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے کنویں پہ دوبارہ گیا نا تو پانی پھر نیچے چلا گیا۔ میں بڑا حیران، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات پانی اوپر آیا نہیں، دوسری بات پانی اوپر آیا ہرنوں کے لیے، میں جب پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا۔ لیکن حضرت عام تو نہیں تھے نا، آپ تو خاص الخاص تھے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وہ اقبال نے کہا تھا نا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا، دوست کی آواز کیا، خشک مغزو، خشک تارو، خشک پوست، از کجا می آیا دیاں وعدے دوست، وہ تجھے کیا پتا ہے؟ وہ خاص الخاص تھے۔ اب فرماتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، رب کریم یہ کیا ہے؟ فرید آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، فرید پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا، یہ کیا ہے؟ تو آگے سے جواب کیا آتا ہے، فرید وہ تم ہی تے رسیدے ڈول دے آسرے تے آیا سا، وہ ساڑھے آسرے تے آیا سا، تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، جاؤں گا رسی ہوگی ڈول ہوگا، کھینچوں گا پانی نکالوں گا پیوں گا، تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا۔ فرید ہرن مجھ پہ توکل کر کے آئے تھے، اور فرید جس دن تو بھی میرے آسرے پہ آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا۔ بات تو یقین کی ہے جی، آپ کو کتنا یقین ہے اللہ اور اللہ کے رسول؟ اور اقبال یہاں کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے۔ یقین ہی نہیں ہے کسی کو، نہیں ہے حضرت جی، یقین پیدا کرو اور پکارو، پھر دیکھو ہاں رنگ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے۔ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا بہت بڑا نام ہے، حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دست مبارک پہ توبہ کی ہے، اور میری طرح کی توبہ نہیں کی، جس کے لیے بابا صاحب فرماتے ہیں کیسی توبہ ہو ہے یار، توبہ لٹکے اد وشکار، توبہ وچ تو عمر بھی آئی، توبہ دی تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، پکی تو تمہیں تا دمیں آخر تک قائم اور دائم رہی ہے۔ اور بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جی امیری کے بعد فقیری آنا، پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو کس سے سوکیاں کھائی جاتی ہیں، وہاں تو امام اہل سنت نے بھی لکھا پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کی، اب نہ چھیڑا گنی عادت سگ بگڑ گئی ہے۔ اوکھا کام ہے جی، اوکھی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بہنا، لیکن آئی فقیری، حضرت نے اپنی تصویر عنایت کی اور ساتھ اس میں ذات اللہ تلقین کیا، اور ساتھ فرمایا اے حبیب عمر پہلے بابا گزر گئی ہے، جو رہ گئی اب اس کو ضائع نہیں کرنا، اسباب کو ترک کرو اور اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ پہ توکل کرو، جس نے پیدا کیا کرم بھی وہ کرے گا۔ اوکھا کام ہے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، چھٹا جب دن آیا نا تو امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رود الریاحین میں اس کو لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ آ گئی اور آ کے نا آپ سے الجھ پڑی، اور آپ کو کہتی کیا ہیں، او حبیب ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترنا والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، اور ذات سے بحث نہیں کی، تسبیح مصلی لوٹا قرآن کریم اٹھایا، جنگل چلے گئے۔ صوفی پہلے ہی دعائیں کرتے ہیں تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ سارا دن حضرت تسبیح چلی، اور اللہ اللہ اللہ، اور یاد رکھنا حضرت بڑی طاقت ہے تسبیح میں، لیکن بات صرف اتنی ہے کسی کو پھیر نہیں آتی ہو، شرط اتنی ہے۔ اب دیکھیں نا گولی ہے، اب ہاتھ میں پکڑ کے جتنا مرضی زور لگا کے کسی کو مارے وہ چھوٹی موٹی چوٹ آ جائے، لیکن حضرت جی اگر وہی گولیاں گن میں ڈال کے ماریں گے اگلے کی جان لے لے گی۔ ادھر بھی اسی طرح ہے، اور انڈیا میں بزرگ ہوئے ہیں شاہ بحیق رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے اس پہ شعر لکھا، آپ پہ اللہ کا کرم اتنا تھا جب آپ چیزوں کے پاس سے گزرتے تھے نا چیزیں حضرت سے کلام کیا کرتی تھی، آپ نے 153 شعر لکھے حضرت اسی طرز پہ۔ ایک دن کیا ہوا، آپ گزرے تو کو میرے یار دا تسبیح پیا پھیرے، تو جب حضرت گزرے نا تو تسبیح بول اٹھی، اب حضرت تسبیح کی بات کو لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، تسبیح آکھن لگی ہوئے میں جدو مدینے ہوں آئی ساں تے دودھ چٹی ساں تے تیرا اندر چٹا کرنا آئی ساں منوسا جی میں تیرا اندر کالا تو میں نے ہی کالا کر چھڑیا پڑ گیا۔ اب دیکھتے نہیں تسبیح پھیر پھیر کے کالی ہو جاتی ہے۔ مالا کہے
کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا موئے؟ آپ نے کہا اس کو چھوڑ، مجھے بتا تاکہ تیری میں بات آگے بھی پہنچاؤں۔ پھر جو تسبیح نے راز بتایا حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا، کیا لکھتے ہیں؟ اب فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا موئے؟ من کا پھیر دے محبوب ملا دوں توئے۔ مینو نہ پھیر، پہلے اینو پھیر پھر مینو پھیر، پھر تجھے میں بتاؤں مجھ میں زور کتنا ہے، پھر تجھے میں بتاؤں مجھ میں طاقت کتنی ہے۔ ہاں جی بڑی طاقت ہے جی۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا بہت بڑا نام ہے، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہے ایک دن مجلس وعظہ راستہ تھی، آپ لوگوں کی تربیت فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا اللہ اللہ کیا کرو، دل کو سکون ملے گا، روح کا اضطراب ختم ہو جائے گا، رزق میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، تمہاری اولاد تمہارے تابعدار ہو جائے گی، اللہ تمہیں عزتوں کے تاج عطا کر دے گا۔ اب لازم نہیں ہے کہ اگر میں گفتگو کر رہا ہوں تو سامنے بیٹھا ہر بندہ میری گفتگو سے اتفاق کر رہا ہے، پتہ نہیں کس کے دل میں کیا کیا چل رہا ہے، لیکن بھائی ہم تو مولوی لوگ ٹھہرے، ہمیں تو دلوں پہ بھی دسترس نہیں ہے، لیکن صوفیاء کے لیے کہا گیا ہے جب تو کسی اعلی دل کے دربار میں جائے تو پھر اپنا دل بھی سنبھال کے رکھنا، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ پکڑ لیتے ہیں خیالات کو۔ کسی عالم کی مجلس میں جائے زبان کنٹرول کر، کسی بادشاہ کے دربار میں جائے اپنا سر کنٹرول میں کر، لیکن جب کسی اللہ والے کے پاس جائے تو پھر اپنا دل کنٹرول میں رکھ۔ حضرت گفتگو فرما رہے تھے، لکھا ہے سامنے ابو علی سینا بھی بیٹھے تھے، اور وہ دل میں خیال کر رہے تھے یار بابا کیویں دیاں گلاں سنان ڈیا، فلا اس طرح بھی ہوندا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور نہ کچھ ہو جائے، ایک نام اتنے کام، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور خود ہی وکیل خود ہی جج، کہتے کیا ہیں؟ کہتے جی ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ پہ پانی کا بھرا ہوا گلاس رکھ لے اور کہنا شروع کر دے پانی پانی پانی، تو کیا صرف پانی پانی کہنے سے اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ بھائی پانی پانی کہنے سے پیاس نہیں بجھتی، پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے۔ کہتے پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں؟ پھر دوسری دلیل کہتے ایک بندہ بیمار ہے، وہ حکیم سے دوائی لے کے آئے، دوائی کی پڑی ہاتھ پہ رکھ لے اور دوائی کی پڑی ہاتھ پہ رکھ کے کہنا شروع کر دے دوائی 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 دوائی، تو کیا صرف دوائی دوائی کہنے سے آرام آ جائے گا؟ نہیں آئے گا، دوائی کھانے سے آرام آتا ہے، دوائی دوائی کہنے سے آرام نہیں آتا۔ پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں؟ حضرت نے خیال پکڑ دیا اور آپ نے بھری مجلس میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا او گدے تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں؟ اب ظاہر ہے جی ابو علی سینا بھی ایک نام تھا، حضرت نے بھری مجلس میں اس کو گدھا کہہ دیا۔ لکھا ابو علی سینا کو بڑا ہی غصہ آیا، لیکن اس نے غصہ کنٹرول کیا، دبایا۔ کیوں؟ کیونکہ غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے، غصہ کر کے مار کھانی تھی، اس نے غصہ دبایا۔ لیکن لکھا ہے کتابوں میں غصہ تھا اس قدر زیادہ کہ دبانے سے بھی نہیں دبایا گیا، اظہار ہو گیا۔ کیسے؟ بیٹھے بیٹھے غصے سے رنگ سرخ ہو گیا، بیٹھے بیٹھے غصے سے پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، اتنا غصہ بڑا وجود کانپنے لگ پڑا۔ اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، وہ باہر کے حال سے آگاہ نہیں تھے۔ آپ نے مخاطب فرما کے پوچھا، آپ نے فرمایا ابو علی سینا تجھے بیٹھے بیٹھے کیوں ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیوں حالت بدل گئی؟ کیوں سرخ ہو گیا؟ کیوں پسینہ آ گیا؟ کیوں کانپ رہا ہے؟ آگے سے ابو علی سینا عرض کرتے ہیں حضرت دیکھیں نا، آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے نا، آپ نے میری عزت کا بھی دھیان نہیں رکھا، میرے نام کا بھی خیال نہیں کیا، آپ نے بھری مجلس میں اتنے لوگوں کے سامنے مجھے گدھا کہہ دیا، اب بھی مجھے غصہ نہ آئے، اب بھی میرا رنگ سرخ نہ ہو، اب بھی مجھے پسینہ نہ آئے، اب بھی میرا وجود نہ کانپے؟ تو آپ آگے سے مسکرا کے فرمانے لگے تو بھی تو بیٹھا سوچ رہا تھا نا، اے اللہ اللہ کہنا کی ہوتا ہے، ویکھتے صحیح گدھا کہنا لینا کچھ ہو گیا، اللہ اللہ کہنا کی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یقین تو ہونا کسی کو، کوئی صاحب یقین بھی تو ہونا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدیں، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے؟ یقین حضرت، یقین حضرت، اور آپ کا یقین سارا کچھ کرے گا۔ میں نے کتاب میں پڑھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے حضرت، اس میں نے پڑھا کہ امیر المومنین، یہ یقین ہوتا ہے جی، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک باپ اور بیٹا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، کہیں زیادہ ملتی ہے، کہیں ذرا اور زیادہ ملتی ہے، کہیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ لکھا وہاں بھی کچھ اسی طرح کا منظر تھا، اتنی مشابہت تھی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اور آپ نے اظہار بھی فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے بڑے بڑے باپ بیٹا دیکھے ہیں، لیکن جتنی شکل تم دونوں کی ملتی ہے میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔
وہ باپ عرض کرتا ہے حضرت اگر آپ میرے بیٹے کا معاملہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا. آپ نے فرمایا سنا. وہ عرض کرتا ہے امیر المومنین میں ایک تاجر ہوں. جب اس بچے کی پیدائش قریب تھی نا، جس طرح تاڑے آمد تیار نے بالکل ٹھیک ہے جی، میرا مال تجارت بالکل تیار تھا، نہ جاتا تو بہت بڑا نقصان ہوتا. میری مجبوری تھی جانا، میری پہلی اولاد تھی. جب میں نکلنے لگا نا، میری بیوی اور اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں، تو آپ کی اولاد جو اس وقت میرے شکم میں ہے اور اب قریب دنیا میں آنے والی ہے، اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو عرض کرتا ہے امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو کہا میں اپنی دنیا میں آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. میں یہ کہہ کے چلا گیا. جب واپس آیا تو دل اڑ رہا تھا، پتہ نہیں اللہ نے تھی دیتی ہے پتر دیتا ہے، تھی دیتی ہوئے گی انج ہوئے گا، پتر دیتا ہوئے گا تو انج ہوئے گا. لیکن وہ عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں گھر کو تالا لگا ہوا ہے. میں بڑا حیران ہوا، بھائی میری بیوی کدھر گئی؟ ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی. اس نے کہا بھائی جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا نا، تیری بیوی درد ذائقہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور بچے کی ولادت سے پہلے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا. ہم نے اس کو فلاں قبرستان میں دفنا دیا. ایک شخص میرے ساتھ گیا، قبر کی نشاندہی کی، میں نے فاتحہ کی، فاتحہ پڑھی، اصالہ ثواب کیا، واپس آ گیا. زور پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھ کے جب اپنے بستر پہ لیٹا نا، ایسے لگا جیسے کہ مجھے قبرستان کھینچ رہا ہے. اور میرا دل چاہا کہ میں پھر قبرستان جاؤں اور اپنی بیوی کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کروں. آپ کو پتہ ہے ڈر کے مارے تو دن کے وقت قبرستان کوئی نہیں جاتا تھا، رات کو جانا کوزوں کا کام ہے، لیکن کیا قدرت کھینچ رہی تھی. اور کرتا امیر المومنین جب میں رات کو اپنی بیوی کی قبر پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کی قبر سے شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی ہے. میں بڑا گھبرایا. میری بیوی صوم و صلات کی پابند تھی، با پردہ خاتون تھی، اخلاق بڑا اچھا تھا، میری بڑی خدمت گزار تھی، اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ میں قبر کھول کے دیکھوں گا. اصل میں قدرت کروا رہی تھی نا. اور کہتا امیر المومنین میں نے قبر کھودی ساری. جب قبر میں اترا نا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور اس کے ساتھ یہ بچہ جس کو آپ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں، یہ کھیل رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون بچہ ہے. میں نے اٹھایا بچے کو، سینے سے لگایا، قبر سے باہر نکلا. جب باہر نکلا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، او بندے تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میں اپنی دنیا میں آنے والی اولاد اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. ہمارے حوالے کر کے گیا، تجھے زندہ دے رہے ہیں. بیوی ہمارے حوالے کر کے جاتا تجھے وہ بھی زندہ ہی دینی تھی. ہاں جی، بات کو یقین کیا جی کہ اللہ نے قرآن میں کہا نہیں تھا وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ہاں جی، جو اللہ پہ توکل کرے گا پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. اس لیے میاں محمد بخش صاحب نے بھی کہا، آپ فرماتے ہیں جڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پالتے ہیں. آج یقین نہیں ہے، آج یقین نہیں ہے. پتہ نہیں یقین ہوندا تے کی ہوندا. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا نا یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی. اور پتہ نہیں اب میری بات میں وزن کتنا ہے، پر میرا ایک خیال ہے جس کا میں اظہار کروں گا. وکیل بھی سڑکاں تے آئے، ماسٹر بھی سڑکاں تے آئے، نرساں بھی سڑکاں تے آئی ہیں. ہیں جی، وارو واری ہی سارے سڑکاں تے آئے. کی پوری نہیں پیندی تنہا وداؤ. دسو حضرت جی کدی کیڑیاں بھی سڑکیں آئی ہیں آج تک؟ کدی کاواں نے ہڑتال کڈی ہوئے پوری نہیں پیندی؟ کدی کھوتیاں نے جلوس کڈیا ہے کہ پوری نہیں پیندی ہے؟ واہ بندیا، اور تو اس کا نائب ہے، تیری پوری نہیں پڑ رہی ہے. صرف تجھے اپنے رب پہ یقین نہیں رکھ. تو بھی یقین رکھ، تیری بھی پوری پڑے گی. کیوں نہیں پڑے گی؟ پڑے گی. مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو. بڑی طاقت جی تسبیح چلے نا وزیر اعظم دے قلم چونی طاقت ہے جنی تسبیح جی طاقت ہے. ہاں جی، وہ پھیرنے والا ہو. یہ پھر رود الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب فرماتے ہارون الرشید کا دور تھا. کوئی حضرت صاحب سے انہوں نے اپنی گفتگو میں نا ہارون الرشید کے لیے بڑے سخت جملے بولے. بندے تو بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا. کسی نے جا کے ہارون الرشید کو کہا مولوی صاحب نے تیرے سارا جمعہ تیرے تے لاڑے. انہوں نے کہا پھر پڑھ لے آؤ. امام یافعی نے لکھا ہے کہ اس نے حضرت کو جیل میں نہیں بلکہ حضرت کو ایک ایسے ڈبے میں بند کروایا جس میں بندہ حرکت ہی نہیں کر سکتا. اندر ہوا جانے کا کوئی راستہ نہیں، اندر پیشاب، اندر پخانہ.
اس کو تھا کل تک حضرت وصال کر جائیں گے، انتقال ہو جائے گا، بند کروا دیا۔ امام یافعی لکھتے ہیں جب اگلے دن ہارون الرشید آ کے اپنے دربار میں بیٹھا نا، ایک سپاہی نے خبر دیا کہ ہارون وہ جو حضرت صاحب کل ڈبے میں نہیں بند کیے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ تو باغ میں کھیل رہے ہیں، باغ میں سیر کر رہے ہیں۔ بڑا حیران ہوا، اس کو خیال آیا شاید میری سپاہ میں کو حضرت کا مرید ہوگا، اس نے رات کو ڈبہ کھول کے حضرت کو نکال دیا ہوگا۔ کہتا ابھی بھی باغ میں ہیں؟ کہاں؟ کہا پھر پکڑ کے لے آؤ۔ حضرت پھر گرفتار ہوئے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا جو دونوں کی گفتگو آپس میں ہوئی، جب وہ گرفتار ہو کے واپس دربار میں آئے نا تو ہارون حضرت کو پوچھتا ہے مولوی صاحب تانوں ڈبے جو کنے کڈے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا۔ پھر پوچھتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ وہ بھی ادھر ہی پھنسا ہوا تھا، اس کا ادھر دھیان نہیں گیا۔ وہ پھر پوچھتا آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا ہے۔ اب لکھا ہے کہ تھا ہارون بھی فاضل آدمی، اس نے سر پکڑ لیا اور پکڑ کے کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے۔ وہ بزرگ آگے سے فرمانے لگے ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ میں دوپہر کو بھی شاہ صاحب کے مدرسے میں نے عرض کی، میں نے کہا بندیا کدی تو شیشے چ اپنے آپ ویکھ تیرے نال بھی کوئی عجیب شے ہے یار ایک چھوٹا سا ایک مکان بنانا پڑ جاتی وقت پڑ جاتا ہے۔ میں نہیں گلیوں میں قبلہ وقت گزارتا ہوں، دن رات میرے نہیں گلیوں میں گزرتے ہیں۔ چنگا بھلا بندہ ٹیلی فون تے کسی نال لڑن ڈیا ہے، وہ تینوں نہیں پتا جو میرا لینٹر پینا تو ریت ہی نہیں بھیجی، وہ تینوں نہیں پتا جو میرا لینٹر پینا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجیا، تینوں نہیں پتا جو میرا لینٹر پینا تو اٹا ہی نہیں بھیجیاں، تجھے نہیں پتا آج میرا لینٹر ڈالنا تو نے بجری نہیں بھیجی، تجھے نہیں پتا آج میرا لینٹر ڈالنا تو نے سریے ہی نہیں بھیجا۔ میں اکثر کہتا ہوں تجھے ایک مکان بنانا پڑ جائے تو 200 بندوں کا محتاج ہے، ذرا کبھی خود کو بھی تو دیکھنا، تجھے بھی تو مالک نے بنایا تھا، کتنے مستری لگے تھے، کتنے مزدور لگے تھے، کتنے انجینئر تھے، کس نے نقشہ بنایا تیرا؟ کیا تیری زبان کینیڈا سے آئی تھی؟ کیا تیری آنکھیں انگلینڈ سے منگوائی گئی تھی؟ کیا تیرا دل اسپین سے آیا تھا؟ کیا تیرا میدا اٹلی سے منگوایا گیا تھا؟ کیا تیرے پھیپھڑے ڈینمارک سے آئے تھے؟ کیا تیرے گردے سویڈن سے آئے تھے؟ تیرے اندر بھی مالک نے سریا ڈالا ہوا ہے، بتا تیرا سریا کہاں سے آیا تھا؟ کہیں سے بھی نہیں آیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اور پھر حضرت جی ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے نا جی، ہم غور کریں۔ میاں محمد بخش صاحب نے پھر غور کر کے بڑا سونا شعر لکھا تھا، کیا میں نے دوپہر کو قبلہ شاہ صاحب کی ادھر خدمت میں عرض کیا حضرت شعر کیا لکھتے ہیں، میں کہنا کروڑا دا بھی نہیں مولی نہیں جی شعر دا کوئی بھی۔ اب کیا فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، واہ مالکہ تیری اکارے گی نہیں، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا۔ اللہ میں نے کہا تھا آنکھوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے پھر کبھی، زبان پہ گفتگو ہو سکتی ہے پھر کبھی، ہونٹوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے پھر کبھی، دانتوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے پھر کبھی۔ چل میں تیرے انگوٹھے پہ گفتگو کر کے آگے گزر رہا ہوں۔ یہ کبھی آپ غور سے اپنے انگوٹھے کو دیکھیں نا تو اس طرح نہیں، مالک نے تیرے انگوٹھے پہ اس طرح لائنیں لگائی ہیں، اس طرح نہیں، کوئی نمبرنگ نہیں ہوئی کہ مثلا میرے انگوٹھے پہ لکھا ہوا ہے 1 6 4 9، قبلہ دیواری آئی تے 10، شاہ صاحب دیواری آئی تے 11، حضرت دیواری آئی تے 12، قبلہ شاہ صاحب دیواری آئی تے 13۔ کبھی انگوٹھے ہیں دیکھو نمبرنگ ہوئی ہے نہیں، اس طرح کی لائنیں لگی ہیں گول، لیکن لگائیں اس نے اس طریقے سے ہیں کہ پوری روئے زمین پہ تیرے انگوٹھے کی لائنیں کسی سے بھی نہیں ملتی ہیں۔ چھوٹا سا انگوٹھا جی، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، اور کسی کو تو چھوڑ اور تیرا اپنا ہی سجا انگوٹھا تیرے کھبے سے نہیں ملتا۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا، قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ ہم۔ اوے اماں والے ہو صرف آم کھائی نہ چھوڑو، کدی آم تے غور تے بھی کرو نا یار۔ میں اگر بھی قبلہ جی کورس کر رہا تھا، میں نے کہا ایک ہی ٹانی سے پتے کو بھی غذا مل رہی ہے، ایک ہی ٹانی میں سے آم کو بھی غذا مل رہی ہے، کیسا مالک ہے حضرت جی۔
پتے کوڑے چھلکا کوڑا گٹک کوڑی تے گودا مٹھا. وہ کیا کوئی درخت کے نیچے کوئی فیکٹری ہے وہاں کوئی جوس کے ڈرم پڑے ہوئے ہیں جو فرشتے بھر بھر کے اوپر بھیج رہے ہیں آموں میں؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے جی. بلکہ کیا ہے میاں صاحب نے لکھا، اب فرماتے ہیں قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ آمی، ایک نہ دے پھل مٹھے کیتے، ایک نہ دے پھل مٹھے کیتے، پاتوں نہ دے کوڑے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لیکن کی یہ آم بھی کھاچڑے نے کدی آم والے نے یاد نہیں کیتا، آم بھی کھاچڑے نے کدی آم والے نے یاد کوئی نہیں کیتا ہے. میاں صاحب نے کہا نا جی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میاں صاحب نے کہا. آپ فرماتے پانڈے نال نیو لگانا واہ تیری دانائی. نیو لایا پانڈے، جی آم بڑا میٹھا ہے. بھئی آم تیرے دادے نے میٹھا کیتا ہے کہ تیرے پردادے نے کیتا ہے؟ میں نے صبح شاہ صاحب کے مدرسے میں بھی عرض کیا تھا، میں نے کہا یاد رکھنا میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے، میٹھا ہونا تربوز کی دعانے کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے، میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے. اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو ہر آم میٹھا ہوتا. اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی ہر خربوزہ میٹھا ہوتا. اگر میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت ہوتی ہر تربوز میٹھا ہوتا. اگر میٹھا ہونا انگور کی اپنی ذاتی صفت ہوتی ہر انگور میٹھا ہوتا. نہیں، کوئی ہے جڑا کسی نو میٹھا کرن دیا کسی نو پھیکا کرن دیا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا، وہی خدا ہے وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر رتوں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے. اور حضرت جی کمال شعر لکھنے والے نے لکھے حضرت جی، دیکھو نا حضرت جی کیا حسن مالک نے دیا اس کو. پھر یہاں کسی نے لکھا تھا ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے. یہ ایک ایک پتا کہہ رہا ہے وہ ہے، یہ ایک ایک پتا کہہ رہا ہے وہ ہے. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. میں جب آیا نا حضرت کے گھر تو انہوں نے گلے میں گلاب کے ہاتھ ڈالے، تو میں تو 1 منٹ میں اللہ فضل کر دیتا ہے. میں تو بڑی دور کی سیر کر آتا ہوں 1 منٹ میں. میں وہ پھول کی پتیاں دیکھ کے سوچ رہا تھا واہ مالکا تیرے رنگ ہیں. اچھا ماشاءاللہ بڑے سیانے بچے بیٹھے ہو آپ سارے. مجھے ایک بات کا جواب دوں. ہاں جو گلاب کا پھول ہے جس کو ریڈ روز کہتے ہیں، دا لال رنگ ہے، یہ کیڑی کمپنی دا ہے؟ ماسٹر دا کہ برجر دا ہے؟ کیڑی کمپنی دا ہے؟ ماشاءاللہ سیانے بیٹھے ہو سارے. دسو ہاں جڑا گلاب دے پھول دا رنگ ہے یہ برش نہ ہویا کہ فوارے نہ ہویا؟ چلو دسو ہاں ذرا کنے کاریگروں نے لا کے رنگ کیتا ہے؟ ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. پھر میرے بزرگوں نے بھی ایک شعر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ رنگ نے حضرت اور اس کے رنگ بکھرے ہیں ہر جانب. غوری کوئی نہیں کرتا. آم بسی کھا گئے، کھکھڑیاں سی کھا گئے، دوڑیاں سی کھا گئے، لیکن سانو دوڑیاں والا نہیں یاد.
سانو آم والا نہیں یاد کوئی. میاں صاحب نے کہا نہ پانڈے نال نیوں لگانا، واہ تیری دانائی، نیوں لگائیے اس کاریگر تائیں جن نے یہ چیز بنائی. نیوں لاؤ یار، نیوں لاؤ، نیوں لاؤ، نیوں لاؤ، اپنا وقت ضائع نہ کرو، نیوں لاؤ اس مالک دینا. تو سیدھے ماشاءاللہ اللہ نے تو اتنا حسن و جمال دیا آپ لوگوں کو ہے. دیکھو حضرت وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. دیکھو بس میں نے کہا تھا کہ ادھر ادھر نہیں جانا، لیکن میں نکل گیا. پھر وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے نا ہارون کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا ہارون یہ بتا تیرے لیے میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے. لیکن ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا، بلا کے کہتا ہے حضرت کو میرے شاہی گھوڑے پہ بٹھاؤ اور پورے شہر بغداد کا چکر لگواؤ. اس ساتھ ایک بندہ پیچھے پیچھے یہ اعلان کرے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، اللہ نے اس کو عزت دی. ہارون کو اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہے. بڑا زور ہے پتر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام. شرط یہ ہے کو لینے والا ہو، کو لینے والا تو کو پکارے تو صحیح اپنے اللہ کو پکارے تو صحیح. ایک بار حضور نبی علیہ السلام امتی جو کرے فریاد آل زار میں ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہوا. پتر بڑی دور نکل گئے ہیں، آؤ واپس آ جائیے. اسی بڑی دور نکل گئے ہیں. دیکھو میرے مالک کے رنگ ہیں، چھوڑا سارا کچھ، فقیری، تسبیح، جنگل، اللہ 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 اللہ. حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ سارا دن تسبیح چلی جو حکم شیخ تھا. رات پڑی تو گھر آ گئے. وہ لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ پہلے منتظر بیٹھی تھی. آتے پہلا سوال حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہاں کی؟ وہ پوچھتی ہیں اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا وہ مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں اچھا حبیب چلو کل مزدوری مانگ کے لائیے گا. دوسرا دن آیا. پھر صوفیہ پہلے دعائیں کرتے ہیں ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. فرماتے پھر تسبیح چلی اللہ 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 اللہ. رات پڑی تو گھر آ گئے. بی بی صاحبہ پھر منتظر تھی. آتے پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی؟ فرماتے میں نے کہا کی. وہ پوچھتی اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ فرماتے میں نے پھر ڈالا. میں نے کہا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بھائی مظفر گڑھ والوں ایک گالتے دسو کریم ہے کہ نہیں؟ کریم ہے. وہ کریم ہے تو ٹورن پھرن ڈے دے. اگر کریم نہ ہوتا تو یہ رنگ بھی نہ ہوتا. یہ قبلہ درسہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہاں بیٹھا میں کسی کو ہٹ نہیں کرنے لگا، میں آپ کو ایک سچی بات بتانے لگا. یہاں بیٹھا کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں ترم خان ہوں. یہاں کوئی ترم خان نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ وہ کریم ہے. کوئی ترم خان نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں اگر کہیں سخت آیت آئی نا، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں مفتی صاحب شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں کہیں سخت آیت آئی نا ساتھ ہی آگے کرم ہو گیا. مثلا سورہ بروج سب سے زیادہ میں سخت آیت اس کو سمجھتا ہوں. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. انہ ہوا یبدی و یعید، ساتھ ہی آگے نرمی. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. جہاں کہیں بھی ہوا نا معاملہ نال ہی نرمی ہے درجی. کیوں؟ کوئی بندہ ترم خان نہیں ہے ذرا، وہ کریم ہے. اور کتنا کریم ہے. آیا لکھا ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں چور پکڑا گیا. اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی سزا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو. جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگے نا تو وہ قاضی صاحب کے آگے رو پڑا، کہتا ہے میرا ہاتھ نہ کاٹیں، مجھے ایک بار حضرت عمر کے پاس لے جائیں، وہ مجھے معاف کر دیں گے. قاضی صاحب نے کہا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا کی ہے.
آپ نے فرمایا پھر حضرت عمر تجھے کس طرح معاف کریں گے؟ وہ کہنے لگا نہیں لے جاؤ معاف کر دے. وہ لوگ حضرت جی معافی کو پسند کرتے تھے. اس نے کہا بھائی اتنے یقین سے کہہ رہا ہو سکتا ہے کوئی بات ہو, چل لے چل. وہ قاضی صاحب لے آئے. عرض کی حضرت چور ہے, کہتا ہے مجھے حضرت عمر کے پاس لے جاؤ مجھے معاف کر دیں گے. آپ نے فرمایا تو نے چوری کی ہے؟ وہ کہتا ہے عرض کرتا ہے امیر المومنین ہاں کی ہے. آپ نے فرمایا تو خود ہی مان رہا ہے کہ کی ہے, تو پھر میں وجہ سے کروں. اب ذرا اس کا جواب سننا. عرض کرتا ہے حضرت مجھے اس لیے معاف کریں کہ آج میری زندگی کی پہلی چوری تھی اور میں پکڑا گیا ہوں. تو پہلی چوری ہے, ایک موقع تو بنتا ہے نا. اللہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بولتا ہے. اور کرتا ہے حضور جھوٹ کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا کہ آج میری زندگی کی پہلی چوری تھی اور میں پکڑا گیا ہوں. وہ بے شرم پہلی بار تو اس نے آج تک کسی کو نہیں پکڑا. پہلی بار تو اس نے آج تک کسی کو نہیں پکڑا. میں کسی کی بات نہیں کرتا, ہر بندہ یا مجھ سے نیک بیٹھا ہوا ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں. اگر وہ پہلی بار پکڑنے والا ہوتا تو تمہیں سلیمان مصباحی کبھی نظر نہ آتا. بلکہ کیا ایک گناہ جو مافیو ویکھے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. وہ کریم ہے, وہ کریم ہے, کوئی ترم خان نہیں ہے یہاں, وہ کریم ہے. جب حضرت پھر وہ پکڑنے پہ آتا تو پھر وہ بڑے بڑوں کو پکڑتا ہے. اس لیے اس کی ڈرنا حضرت جی. ماشاءاللہ یہاں سارے بیٹھے ہیں, مال والے بھی بیٹھے ہیں, دوسرے بھی بیٹھے ہیں. اللہ نے دیا تو ڈرنا ہمیشہ. حضرت میں ایک انڈسٹریل ایریے سے آیا ہوں آپ کے پاس, جہاں ہاکیاں بنتی ہیں, جہاں بیٹ بنتے ہیں, جہاں کینچیاں بنتی ہیں, جہاں سینکڑوں چیزیں بنتی ہیں. سیالکوٹ سے میں آیا ہوں آپ کے پاس, اور میری کوئی 200 سال عمر نہیں ہے, صرف میری 37 سال عمر ہے ابھی. اور میں نے اپنی 37 سالوں میں حضرت جی بڑا کچھ ہوتے دیکھا ہے. میں نے لاکھ کو ککھ اور ککھ کو لکھ ہوتے دیکھا ہے. جس کو رب نے دیا بڑا ڈرنا میاں, بڑا ڈرنا. یہاں لمحے لگتے ہیں, جے چاہیں تے راجان دے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہوں کو لوں در در خیر منائیں. اور وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں شیخ نے کمال دکھا دیا. اب فرماتے عید کا دن تھا, بالکل نو بیاتا جوڑا عید کی نماز پڑھ کے بیٹھا, کچھ میٹھا کھا رہا تھا. باہر صدا لگی, ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا. بندہ خدا ترس تھا. اس نے بیوی سے کہا جو تو نے بنایا پکایا ہے نا, جا تھوڑا تھوڑا ڈال برتن میں, اس کو بھی دے. بیوی اٹھی, اس نے سارا کچھ ڈالا, جا کے دروازہ کھولا, اور دروازہ کھلتے ایک چیخ کی آواز بلند ہوئی, برتن زمین پہ گرنے کی آواز آئی. خامن بھاگتا ہوا باہر آیا, آ کے پہلے دروازہ کھولا, کچھ نہیں تھا. بیوی زمین پہ بے ہوش پڑی تھی, کھانا سارا زمین پہ گر چکا تھا. اس نے بیوی کو اٹھایا, اندر لایا, منہ پہ پانی کے چھینٹے پھینکے. بیوی کو ہوش آئی. اس نے کہا پلیے لوگ کے تجھے بھیجا تھا, جا کے فقیر کو کچھ دے کے آ, تو خود ہی بے ہوش ہو کے گر گئی, یہ کیا؟ وہ آگے سے کہتی ہے آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا باہر یہ جو بھیک مانگنے آیا تھا یہ میرا پہلا خاوند تھا. جب اس کو اس حال میں دیکھا تو زمین پہ گر گئی, غش کھا تھا. اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا اسی طرح کو خوشی کا موقع تھا, باہر صدا لگی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا. آپ نے تو مجھے بھیجا لیکن یہ خود گیا, اور جا کے اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی, اس کو بڑا برا کہا, اس کو بڑی لان تان کی. ہماری عادت ہے نا جی, اگے ماڑا آئے تھے ہمیں 4 وعدے سنا چڑھا گے, تگڑے اگے بولتا کوئی نہیں. اللہ یہ میری بات یاد رکھنا. حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں طاقتور سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں عرض کی, مولا کمزور سے کیوں ڈرے, وہ کیا کرے گا؟ کوئی ایم این اے اس کا واقف نہیں, کوئی ایم پی اس کا دوست نہیں, کوئی ایس ایچ او اس کو نہیں جانتا, کوئی انسپیکٹر اس کا واقف نہیں, وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا اللہ سارا کچھ ہی کر دے گا. دھیان رکھنا, آگے ماڑا دے کے ایمینوں اچھل پڑنا. اس نے بڑی گالیاں دی اس کو, تم نے کسی کو نہیں دینا نہ دو, تمہیں گالی دینے کا حق کسی نے نہیں دیا, تمہیں اس کی تذلیل کرنے کا حق کسی نے نہیں دیا. اس نے اس کو گالیاں بھی دی, تذلیل بھی کی, برا بلا بھی کہا. بس پھر وہ روتا ہوا چلا گیا, اور پھر اس کے برے دن شروع ہوئے. اس کے پاس کچھ نہیں رہا. میں نے اسے علیحدگی چاہیے, اس نے مجھے طلاق دی, میں آپ کے نکاح میں آ گئی. وہ شخص کہتا ہے اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ سناؤں. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا جس کو گالیاں دے کے تیرے پہلے خامن نے نکالا نہیں تھا, اس نے کہا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بيدك وترزق من تشاء بغير حساب تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أليس الله بأحكم الحاكمين الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اکنا نو رب اتنا دیتا بس بس کرن زبان اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جان اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے یہ ادیاں منڈا نہیں ہے اس لئے ہمیشہ ڈریو پتر جنہوں جنہوں رب نے دیتا ہے اللہ دی مخلوق تے رحم کریو حضور نبی علیہ السلام کے خادم خاص حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نگاہ مصطفیٰ تھی کہ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ میں نے غلام خریدا اب فرماتے غلطیاں کرتا تھا نا کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ عرض کی محبوب آپ کے انس نے بھی غلام خریدا ہے غلطی کرتا ہے بتائیں کتنی بار معافی دوں اور پھر سزا دوں آپ نے فرمایا انس جتنی بار تو چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے معاف کر دے تو بھی اس کو کر دیا کر محبت جی میرا دین ہے محبت والا دین میرا دین ہمارا دین ہے ہی محبت والا دین بس میں ایک بات کر کے تو میں زیادہ امتحان نہیں آپ کا لوں گا کیونکہ میں نے پھر بھی آنا ہے اینوں نے میں کہوں آواں تے آئے کوئی نہ مولوی تے تقریر ہی نہیں چھڑ رہا ہے بس ایک دو بات کر کے میں بات ختم کروں گا یہ دیکھو جی اسپیشل میرے بچوں کے لیے یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا دین ہے یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا انداز پاک لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا خلیفہ اول ٹھیک ہے جی خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے ایک بچی آ گئی اور آ کے نا اس نے رونا شروع کر دیا آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے ورز کرتی ہے خلیفہ رسول حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر میں تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے وہ عرض کرتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے آپ نے فرمایا وہ بتا عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں ماں بھی نہیں ہے کوئی بھائی بھی نہیں ہے کوئی بہن بھی نہیں ہے صرف گھر میں ایک بوڑھی دادی ہے بیمار بھی ہے کمزور بھی ہے اور آنکھوں سے اندھی بھی ہے ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں رو اس لیے رہی ہوں میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں اگر دودھ نکالوں گی تو نکلے گا نہیں دادی بیمار بھی ہے کمزور بھی ہے نابینا بھی ہے وہ دودھ نکال نہیں سکتی رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک ہمیں حضور نبی علیہ السلام موجود تھے نا اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے اور ہم بازار بیچ کے گزر بسر کرتے تھے رو اس لیے رہی ہوں حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا وہ ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا اور ہمارا گزر کس طرح ہوگا کون ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ محبوب فرماتے ہیں سب کے احسانوں کا بدلہ دیا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے گا یار غار یار مزار بڑوں میں سب سے پہلے حضور نبی علیہ السلام پہ ایمان لانے والے رفیق خاص رازدان رسول ایتھے حضرت جی 4 پیسے آ جائیں حضرت جی ساڑی آکڑ نہیں پہندی ہے شان دیکھو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے رو کے اس بچی کو کہتے ہیں تو نہ رو حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا نوکر ابو بکر ابھی زندہ ہے اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ آج کے بعد ابو بکر نکالا کرے گا لیکن ایتھے بھائی گلہ ہی بکریاں نہیں یہاں تو اقبال بھی رو پڑا تھا وہ بھی کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو لڑن والے غسیلے متکبر اکڑ خان تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو حضرت مولا مشکل کشا آئے شیر خدا حیدر کر رہا آئے لکھا اپنے دروازے کے باہر بیٹھے زاروں کی تار رو رہے تھے
ایک چاہنے والا گزرا، کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گئے۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے نہیں حضرت، اللہ زمانے سے تو ناراض ہو سکتا ہے، اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا۔ وہ شخص عرض کرتا ہے حضور کو دلیل بھی تو دینا، کس طرح آپ کو لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا 18 دن ہو گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیہ مصطفیٰ ہے، وہ شانوں والے شہزادے جو سواری بھی محبوب خدا کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے۔ لکھا جب امام صاحب کا وصال ہوا آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا غسل دینے کے لیے، لکھا امام صاحب کی پشت مبارک پہ باقاعدہ نشان تھا۔ باتیں شروع ہو گئیں، یہ تو شہزادے ہیں، کس چیز کا نشان ہے؟ غلام رو پڑا، اس نے کہا امام نے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن آج بات امام کی شان و شوکت کی ہے، سنو پھر یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ تمہیں کدی چھڑ کے ہیں ایسے تے جی کلو چینی دا شاپر دینا ہے پہلے سارا مظفر گڑھ اکٹھا کرنے ہیں، آج ہی کلو چینی دا شاپر دینا ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو بعد میں پتہ چلا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب مبارک سے 100 گھروں کا خرچہ چلایا کرتے تھے۔ تو کی کرنے ہیں؟ تو کٹھے ہی کرنے ہیں بس۔ اور بابا ٹھیک ہے اپنی اولاد علی رکھ، لیکن اینے بھی نہ کٹھے کر، نال نہیں جان دے کوئی، نہ کفن چ جیب بھی تے نہ قبر وچ کھڑکی ہے، بلکہ پیسے تو بڑی دور کی بات جی، میں آج پھر بڑی دور مظفر گڑھ آیا ہوں۔ میں جب پہلی بار ملتان شریف آیا نا، سمیج آباد آیا تھا میں پہلی بار، ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑا مجمع تھا ماشاءاللہ۔ وہ گفتگو ہو رہی تھی، دل لوگوں کے نرم تھے۔ میں نے کہا چلو، میں نے ان سے سوال کیا آج تو چلو 100 کلومیٹر ہو رہا گیا، میں نے کہا جی آپ کے ملتان میں اور میرے سیالکوٹ میں 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو میں اب آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ اب آپ سے بھی کرنے لگا ہوں، اب تو 600 کلومیٹر ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ میں جو سیالکوٹ چھوڑ کے آیا ہوں جی اس پہ تو اب کوئی دعویٰ نہیں ہے جی، گھر 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جی، جو سیالکوٹ چھوڑ کے آیا ہوں اس پہ کوئی دعویٰ نہیں۔ اس وقت بظاہر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ میری ہیں، مثلا میں کہتا ہوں یہ پگ میری ہے، یہ کپڑے میرے ہیں، یہ انگوٹھی میری ہے، گاڑی کھڑی ہے اس میں میرا موبائل ہے، میرا وائلٹ ہے اس میں، یہ ہے۔ جو سیالکوٹ میں ہے اس پہ کوئی دعویٰ نہیں۔ یہ جو بظاہر اس وقت چیزیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری نہیں، اب آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، آپ نے مجھے ذرا اس کا صحیح جواب دینا۔ کچھ اس طرح کا ہو کہ یہاں ہی موت واقعہ ہو جائے، حالات اس طرح کے ہوں کہ میری ڈیڈ باڈی کو سیالکوٹ لے جانا ناممکن ہو، فیصلہ یہ کیا جائے بھئی اتھے کسی قبرستان جو مصباحی صاحب دا جنازہ پڑھ کے دب دے، انہوں نے سچ دسی ہو، جو سیالکوٹ ہے اس پہ کوئی دعویٰ نہیں، جے میں مر جاؤں انگوٹھی پھر میری ہے تسی لا لینی، پگ ٹوپی کپڑے موبائل بٹوا گڈی، پھر منو دسو پھر میرا ہے کی ہے؟ تیرا ککھ نہیں، تو خالی آیا ہے، تو خالی ہے، تیرا ککھ نہیں، تیریاں دو ہی شیواں ہیں، انہوں تیری مرضی ہے جڑی مرضی لے جا کی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، دو ہی تیریاں نیکیاں تیرے کو جو مرضی لے جا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اور میں قبلہ آگے بھی عرض کر رہا تھا، اس نام نہاد عشق نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس نام نہاد عشق نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اللہ قرآن کچھ کہہ رہا، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، اور قرآن اتر کب رہا تھا جب جناب سیدنا صدیق اکبر جیسے عاشق تھے، جب مولا مشکل کشا جیسے عاشق تھے، جب حضرت عمر تھے، عثمان تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، سعید بن زید تھے، عمرو بن عاص تھے، عمار بن یاسر تھے، صہیب رومی تھے، سلمان فارسی تھے، بلال حبشی تھے، حضرت خباب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قرآن تب اتر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا
وجیع یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اور پھر قرآن کہتا ہے اس دن بندہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنے اگے واسطے کچھ کیتا ہوندا. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. اس لیے پتر محنت کرو، کوئی نماز نہ چھڑو، لال کھاؤ، ایک دوجے دے کام آؤ. اللہ نے مال دیتا ہے، چھپ کے اللہ دی مخلوق تے خرچ کرو، اپنے والدین دی خدمت کرو. پتر ککھ نہیں جی انہاں نے نال جان دینا ہے، بلکہ ہونا کیے جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، جاندی واری کیا ڈرونا بنیا. ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. اوتھے عملاں دے ہونے نے نویڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھیں. اوتھے اپنا جواب آپ ہی دینے نہیں. آج محنت کر، آج محنت کر، آج محنت. اور سن پھر اللہ دا نام لیا کی برکت ہے. تیسرا دن فرماتے میں نے پھر ڈالا. میں نے کہا میرا مالک بڑا کریم ہے، پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. آپ فرماتے بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی حبیب اب جب کل جاؤ گے نا تو جا کے مزدوری شروع نہ کرنا، بلکہ 2 دن کی مزدوری لینا. اگر تو مزدوری دے تو پھر اس کی مزدوری کرنا، نہیں تو جا کے کسی اور کی مزدوری کرنا. اب آپ نہیں سمجھیں گے، میں نہیں سمجھوں گا، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے دل لگایا ہو کہ یہ تیر کس طرح لگتا ہے ادھر آ کے. فرماتے ادھر تیر لگا. میں ساری رات روتا رہا، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے. ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے؟ فرماتے ساری رات روتا رہا. کرنا تو پھر وہی تھا جی جو آرڈر تھا پیچھے سے. فرماتے تیسرا دن آیا، پھر اسی طرح اللہ اللہ. رات پڑی، بڑا پریشان. آج اس کو کیا جواب دوں، کیا کہوں اس کو جا کے؟ کچھ ایسا نہ بول دے جو مجھ سے سنا نہ جائے. فرماتے ارادہ یہ کیا باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو. جب رات آدھی ہو جائے گی نا، گھر جاؤں گا، دیوار پھلانگ کے اندر جاؤں گا، رات تو گزارو، کل کی کل دیکھیں گے. فرماتے میں پھر ذکر میں مشغول ہو گئے. اللہ 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 اللہ. اور میاں صاحب نے تو کہا تھا، فرماتے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا. اللہ 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 اللہ. فرماتے یہی وقت 12:30 والا. فرماتے میں گھر آیا، لیکن جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں، گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی. اب دھواں بتا رہا تھا جی گھر والے جاگ رہے ہیں، دیوار پھلانگنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. فرماتے میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. فرماتے اس نے دروازہ کھولا، لیکن کیا دیکھتا ہوں، خوش بھی بڑی ہے اور کپڑے بھی نئے پہنے ہیں. فرماتے میں نے کہا اتنی خوش کیوں ہے، اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے، یہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں آ کے؟ فرماتے سوال میں نے خود سے کیا، جواب وہ دیتی ہے اور کہتی ہے حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ وہ کہتی اندر آ کے خود دیکھ. فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، جو جو چیز چاہیے تھی نا سبھی کا ڈھیر لگا ہے. کہتی آپ تو مزدوری کر رہے تھے، آپ کا مالک اتنا کریم ہے، اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا، یہ اس نے بندے بھیجے تھے، سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں. حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں رو پڑا، او کریمہ او تیری بندہ نوازی تے قربان جاواں، ایسا کریم ہے تو. فرماتے جب میں رویا نا تو مجھے روتا دے کے وہ بھی نرم پڑ گئی اور کہتی روئے نا، پریشان نہ ہو، خالی کو سامان ہی نہیں آیا، ساتھ آپ کے لیے پیغام بھی آیا. فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام چ کمی نہ آن دیں، اسی مزدوری چ نہیں آن دیں. یا حضرت میں یہ شعر پڑھ کے بات ختم کروں گا پھر سے کبھی. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں،
باجی بے وفائی ہے نا جی، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ پھر یہ تو ہوا نہیں حضرت، کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ ہے، پھر جواب سن لو جواب کیا ہے اور بات ختم ہے۔ ہماری یہ سوال تھا، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ آپ غور نہیں کرتے حضرت، آپ غور کریں تو آپ کو قدم قدم پہ پتہ چلے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ چلے میں ایک دن سیالکوٹ بچے آ گئے، یہ حضرت یہ فلاں مسجد میں پروگرام ہے۔ اب سفر کر کر کے نا ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ملتان سے سیالکوٹ جائیں کو راستے میں مسئلہ نہ ہو تو ہم کتنی دیر میں پہنچیں گے۔ سفر کر کر کے اندازہ ہو گیا ہمیں۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا پتر فلاں جگہ جا رہا ہوں اور مجھے کم از کم 2 بج جانی ہے۔ میں نے کہا نہیں جی حضرت ہم محفل کو چلائیں گے 2 بجے تک، آپ آ جائیے گا، بس 10 منٹ کا بیان، دعا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کی کرنی میں 2 بجے پہنچا، سردیوں کی سخت رات تھی، دھند پڑی ہوئی۔ میں نے سڑک پہ گاڑی کھڑی کی، گلی تھی، پھر گلی تھی، پھر مسجد میں آ گیا۔ پھر 10 منٹ کا بیان تو نہیں ہوا، جس طرح میں اب بھی کہہ رہا ہوں، بس آخری گل کر دیں کنیاں کر چڑیاں۔ وہاں بھی 10 منٹ سے کے بجائے آدھا گھنٹہ لگ گیا کم و بیش۔ سلام ہوا، دعا ہوئی، بچے ملے۔ میں سفر کرتا کرتا مسجد کے سین میں آ گیا۔ وہاں جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا نا، زندگی میں پہلی بار اس طرح ہوا، اس نے لنگر کا شاپر میری طرف بھی بڑھایا۔ اللہ سب کو پتا ہوتا ہے یہاں خطیب صاحب کھانا کھا چکے ہیں یا انہوں نے جا کے کھانا، یہ زندگی میں پہلی بار ہوا، کسی نے آج تک مجھے ڈبہ یا شاپر نہیں دیا، وہ پہلی بار ہوا۔ حالانکہ مجھے غصہ بھی لگا، انہیں میں نے کی سمجھا کہ مجھے شاپر دیں دے، برحال میں نے غصے پہ کنٹرول رکھا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا پتر گل ہے 2:30 بجے دن، یہ کھان دا ٹائم نہیں، یہ مسلے تے کھلو کے رون دا ٹائم نہیں۔ دوسری گل میں چاول کھاندا بھی نہیں۔ تیسری گل دسمبر دین ڈے وڈے دن دیاں چھٹیاں نے، بچے اپنے نانکے گئے دے، کھان والا بھی کوئی نہیں، کارخانہ گا پیا پیا ضائع ہوئے گا، تو کسی اور نو دے دے۔ وہ مجھے آگے سے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی۔ میں جیو سنیا، سارے بغیر پڑھے ہیں مفتی نے، یہ ہمارے سنیوں میں ہی بغیر پڑھے ہیں مفتی جی۔ میں بھائی ہم تو ماننے والے لوگ ہیں۔ میں نے جناب اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑ لیا۔ میں مسجد سے باہر گلی میں آیا، چھوٹی گلی میں، پھر بڑی گلی میں آیا، پھر آگے میں نے سڑک پہ جانا تھا جہاں میری گاڑی کھڑی تھی۔ اب وہاں نے کسی بچے نے کو مسئلہ پوچھ لیا، میں جواب دے رہا، یہ میں اس کی کریمی بتانے لگا ہوں آپ کو۔ میں مسئلہ پوچھ لیا، میں جواب دے رہا تھا، ایک بندہ آ گیا، اور بندہ کو پاگ والا نہیں آیا، کوئی داڑھی والا نہیں آیا، نہیں، نہ داڑھی نہ مچھ، عجیب و غریب وال، ٹروزر شرٹ پایا، آتے تھے انہیں واوی رسیاں بنی دیاں، گلے چونے جناب چین پائی دی، اور آگے مجھے بڑی بدتمیزی کر کے کہتا ہے لنگر ہے لیکن مکاشڑے ایسا۔ میں آگے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے وہ شاپر اس کو تھما دیا۔ میں نے بھی سڑک پہ جانا تھا، وہ پہلے چل دیا، کوئی 1.5-2 منٹ کا فرق پڑا ہوگا، میں بھی سڑک پہ گیا جہاں میری گاڑی کھڑی تھی۔ جب میں سڑک پہ پہنچا نا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں، ایک دکان کے سامنے وہ شاپر کھول کے نا تو بڑے مزے سے چاول کھا رہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا نا تو ویسے تھوڑا سا خیال ہی آیا اور مجھے رونا آ گیا۔ اب آپ کہیں گے جی رونا کس بات پہ آیا؟ رونا اس بات پہ آیا، اس کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کو خود ہی نہیں پتا، اور کتنا پیار کرتا تھا۔ ایک علماء کے خادم کی ڈیوٹی لگائی، اور مولوی تو چول نہیں کھانے نہ کھا، شاپر باہر تے لے جا، تو نہیں کھانے نہ کھا، شاپر باہر تے لے جا، اور ہمارا بندہ بھوکا ہے۔ بندہ ذرا اس طرح کیا اس نے مسجد میں آنا نہیں، اگر آ بھی گیا تو اس کا اولیاء دیکھ کے کسی نے دیکھا۔ ہماری سوال کیا تھا؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ یہ سوال تھا۔ اب جواب سنو، تو جواب کیا آتا ہے؟ اوے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، کہ 3 بجے اٹھ کے ساڑھے دور کھلوتا ہی نہیں ہے،
کدی تو کسی یتیم دے سر تے ہاتھ ہی نہیں رکھے ہے، کدی تو امبا دی پیٹی چوک کے کسی یتیم گھر دین ہی نہیں گیا ہے۔ ہاں جی اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اب نہیں میں وعدہ خلافی کروں گا کہ بات کافی دفعہ کر چکا ہوں، پھر انشاءاللہ وعدہ رہا کبھی اللہ نے موقع دیا تو یہاں ہی بات کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ سب کے بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے پتر نماز پڑھو، سر نماز پڑھو، سب تو پہلے بروز قیامت نماز لو پوچھیا جانا، اتھے پتر نہیں جے پوچھیا جانا تو باٹیں تو جاٹیں تو مہریں تو رائیں، ماشاءاللہ میری برادری منو واہ ہی لبی، نہ ہی پوچھیا جانا کہ تو گجر ہے، نہ 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 بالکل نہیں جے پوچھنا پائی کسی نے، اور نہ ہی اتھے گلاں چلنیاں جے کہ میں پی ٹی آئی دا ہاں، میں پیپل پارٹی دا ہاں، میں نون لیگ دا ہاں، انہوں نے کہنا سانو کی سنان دے ہیں، اے لیگاں لوگاں رہ گئیاں اتھے، اج بس سانو اے دس ساڈے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے، وہ لیگاں شیگاں رہ گئیاں اتھے۔ ہاں پتر محنت کرو سر، کوئی نماز نہ چھڑو، ذکر کرو، درود پڑھو، قرآن شریف پڑھو، اپنے والدین دا ادب و احترام کرو، اپنی آنکھ پاک رکھو، کوشش کرو ہر قسم دے زنا تو بچو، کتے کو غلطی ہو جائے اپنے اللہ کو سچے دل نہ معافی منگو، جو کیا جو کہنا سی لیکن نہیں کہہ سکے، اللہ سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے، جے کو غلطی کر گیا کوتاہی کر گیا اللہ معافی عطا کرے اور اپنے فضل و کرم نال اصلاح فرمائے، وما علینا الا البلاغ